السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا، اس کتاب کا 39واں درس، جس کا عنوان ہے بغیر ضرورت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گداگری کرنا۔ حضرت سہل ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سال وعنده ما يغنيه فإنما يكتثر من جمر جہنم قالوا وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة قال قدر ما يغذيه ويعشيه۔ جس شخص نے بے نیاز ہو کر گداگر بن کر کسی کے سامنے دست سوال دراز کیا، وہ جہنم کے انگارے جمع کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس بے نیازی کی حد کیا ہے جس کے ہوتے ہوئے سوال کرنا منع ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس دوپہر اور شام کا کھانا موجود ہو وہ غنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القیامت قدوشا او قدوشا فی وجهه۔ مسند احمد کی روایت ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع الصغیر میں ذکر کیا ہے، اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل الناس اموالهم تکثر فإنما يسأل جمرا فلیستقل او لیستکثر۔ جس نے اپنی دولت بڑھانے کی عرض سے لوگوں میں بھیک مانگی، وہ جہنم کے انگارے اکٹھے کر رہا ہے، اب اس کی مرضی کہ وہ چاہے زیادہ لے یا تھوڑا لے۔ جو پہلے جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھا، من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القیامت قدوشا او قدوشا فی وجهه، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو غنی یعنی مالدار ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے بھیک مانگے، وہ بھیک قیامت کے دن اس کے چہرے میں زخم بن کر ظاہر ہوگی۔ اللہ نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ بعض گداگر مسجدوں میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی شکایات سناتے اور نمازیوں کے ذکر و اذکار کا موقع خراب کرتے ہیں، اور بعض جھوٹے کاغذات بنا کر من گھڑت قصے سنا کر جھوٹ بولتے ہیں، اور بعض پیشہ ور سوالی تو اپنے خاندان کے افراد کو مختلف مسجدیں تقسیم کر دیتے ہیں کہ فلاں نے فلاں مسجد میں بھیک مانگنی ہے تو فلاں نے فلاں مسجد میں، اور اس طرح وہ مختلف مسجدوں میں منتقل ہوتے رہتے ہیں، اور بعد میں سب کو اکٹھا کر کے حساب کرتے ہیں کہ آج کتنا منافع ہوا، حالانکہ وہ اس قدر غنی ہوتے ہیں کہ ماں سوائے اللہ کے اور کوئی ان کو نہیں جانتا، اور جب وہ مرتے ہیں تب ان کی جائیداد اور مال لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے حقیقی محتاج اور فقیر بھی ہیں، وہ شرم اور عفت کے مارے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور نہ ہی اصرار کے ساتھ لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، اور ان کے اس ظاہری بے نیازی کو دیکھ کر ان کی اصل حقیقت اور حقیقت حال سے ناواقف انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو غنی ہیں، اور تبھی ان پر صدقہ و خیرات کرنے کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ تو میرے محترم سامعین، تو ہم کو چاہیے کہ جب ہم صدقہ و خیرات دیں تو یہ جان کر دیں کیا سامنے والا واقعی محتاج ہے یا نہیں۔ تو ہم کو اپنی صدقہ و خیرات کرنے میں ہم کو جو واقع مستحق ہیں ان کو تلاش کرنا چاہیے، ان کو دینا چاہیے، اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو تعلیمات دی ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی محتاج تو نہیں ہے، تو ہم کو تلاش کر کے ان تک ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ان تک رقوم کو یا ان کی مدد کرنی چاہیے، پہنچانی چاہیے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو 2 اجر ملیں گے، ایک تو صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا، اور دوسرا ان کی ضروریات پوری کرنے کا اور صدقہ و خیرات کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو محتاج ہیں، پریشان ہیں، لیکن وہ دستے سوال دراز نہیں کرتے، تو ہم کو ان کے پاس جانا چاہیے، پوچھنا چاہیے، اور خفیہ طور پر ان کی عزت رکھتے ہوئے ہم کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مدد بھی کریں ان کی، پھر اعلان کرتا پھریں کہ میں نے فلاں کی مدد کی، میں نے فلاں کی مدد کی، تو اس طریقے سے یہ چیز صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری تمام کاموں میں اخلاص عطا فرمائے، اور ہمارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔